نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے سزاوار ہے جو ہم تمام کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا۔ بزرگان محترم اور نوجوان دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اے مومنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا واضح دشمن ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو ایمان دیا ہے اور ہم کو جو یہ اسلامی زندگی دی ہے، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا اندازہ ہم اس بات سے، اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ اس زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا یعنی مومن باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک مومن کے بدولت اس کائنات کے نظام کو برابر چلاتے رہیں گے، اور جب ایک بھی مومن نہیں رہے گا، ایک بھی اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے نظام کو توڑ پھوڑ کر ختم فرمائیں گے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اچھے انداز سے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ تقاضا کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ جب ہم مومن ہیں، جب ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد کی جو زندگی ہوگی وہ اپنی خواہشات کے مطابق نہیں ہوگی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بالفاظ دیگر یہ کہا جائے گا کہ تم ایمان کو، اسلام کو پورے طریقے سے قبول کرو، صرف بعض حصے کو قبول کرو گے اور بعض حصے کو چھوڑ دو گے، اور اسلام کے بعض احکامات پر عمل کریں گے، بعض احکامات کو چھوڑ دیں گے، ایک طریقے میں اسلام کا طریقہ لیں گے اور ایک کام میں غیروں کا طریقہ لیں گے، یہ پسندیدہ اور اچھی چیز نہیں ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مومنو اسلام میں پورے کے پورے مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اور تمہارے طرز زندگی سے، تمہارے عمل سے، تمہارے قول سے، تمہارے فعل سے، تمہاری تجارت سے، تمہاری لین دین سے، تمہاری معاشرت سے، ہر چیز سے صرف اسلام ہی ٹپکے، صرف ایمان ہی ٹپکے۔ اور یہ بات
لوگوں کے سامنے آ جائے کہ یہ پورا مسلمان ہے، یہ پکا مومن ہے، یہ پکا اسلام پر عمل کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا ولی بننے کے لیے ہم کو دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے طریقے پر اسلام میں آنے کے لیے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے کاروبار کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور شہر کو چھوڑ کر جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو پورے اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں گناہ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رکنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونے کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی، دنیا کے کاروبار کو، تجارت کو، بال بچوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے یعنی گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کل بہت سارے غیر مسلم بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جب پیغمبر نے یہ کہا کہ اے لوگو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اللہ نے کہا تو آخر کیا بات ہے کہ مسلمان جو ہے پورے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ صرف مسلمان یہ سوال کرتے ہیں، بڑے بڑے جو غیر مسلم ہیں، جو بڑے بڑے مذہب کو ماننے والے ہیں، ہندو مذہب کو ماننے والے ہیں، اسی طریقے سے اور ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بھی معلوم ہے، قرآن کو وہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی ترجمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی احادیث کو پڑھتے ہیں، وہ ان آیت کو رکھ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ مسلمان بعض چیزوں میں تو اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب مجھے اور آپ کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے۔ کیا ہم حقیقی معنی میں اسلام پر عمل کرنے والے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہم صرف اپنی خواہشات کو دیکھتے ہیں یا اللہ کس سے راضی ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں؟ ہمارے کاروبار میں ہم اپنی خواہشات کے مطابق تجارت کرتے ہیں، اپنی شادیوں میں اپنے خواہشات کے مطابق کرتے ہیں، اور اپنے جتنے بھی پروگرام ہیں، جتنے بھی کاروبار ہیں، جتنے بھی کام و کاج ہے، جتنے بھی دنیا کی زندگی ہے، اس کے اندر ہم کس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں؟ کیا اپنی خواہشات کو رکھتے ہیں، کیا اللہ کی مرضی کو رکھتے ہیں؟ اگر اللہ کی مرضی کو، اللہ کے رسول کی مرضی کو رکھ کر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم پکے مسلمان ہیں، ہم کامل مسلمان ہیں۔ اگر ہم بعض چیزوں میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہیں، بعض چیزوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ارے رشتہ دار کیا سمجھیں گے، بھائی کیا سمجھے گا، بیوی کیا سمجھے گی، دوست کیا سمجھے گا، دنیا والے کیا سمجھیں گے، یہ سوچ کر اپنی خواہشات کے مطابق، ان کے خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے کہ کامل مسلمان نہیں ہے، پکے مومن نہیں ہے۔ قرآن جو تقاضا کرتا ہے وہ کامل ایمان کا تقاضا کرتا ہے، اور اسلام پر جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کو جو فائدہ ملے گا، جو نفع ملے گا، جو برکتیں ملے گی، وہ کامل اسلام والی زندگی پر ملے گی۔ ایسا نہیں کہ ہم نے بعض چیزوں کو لے لیا تو اللہ جو مسلمانوں پر، مومنوں پر رحمتیں، برکتیں نازل فرماتے ہیں وہ کامل ایمان والوں پر نازل فرماتے ہیں۔ اگر کامل ایمان والا نہیں ہے تو وہ زندگی کا حقیقی مزہ چکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر وہ دنیا کی زندگی کا حقیقی مزہ چکھنا چاہتا ہے اور وہ مسلمان ہے تو اس کے لیے یہ شرط ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ۔ معزز سامعین کرام، آج کے حالات یہ بتاتے ہیں، آج کے ہمارے شادی بیاہ کی تقاریب یہ بتاتی ہے، آج کے ہمارے کاروبار کے طریقے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر اسلامی شریعت کے ساتھ ہم نے بہت سارے غیروں کے طریقوں کو بھی اپنایا ہے، تو یہ ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم پورے طریقے سے بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں اور پورے طریقے سے اسلام کے قریب بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، اللہ کے جو رحمتیں اور برکتوں کے نازل ہونے کے جو احادیث ہیں، جو آیات ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پکے سچے مسلمان ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی علم رکھنے والے صحابی ہیں اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے پہلے، اور جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں جب محمد کا تذکرہ سنا تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ چلو میں نے محمد کی تعریفیں تو بہت سنی ہیں، ذرا میں ان کو قریب سے دیکھتا ہوں، ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں، ان کی تعلیمات کو دیکھتا ہوں، تب جا کر میں فیصلہ کروں گا۔ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں اور یہود کے بڑے عالم ہیں اور بہترین علم رکھنے والے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں جب مدینے میں آیا تو میں نے سب سے پہلے جو آواز سنی محمد کی اور میرے کانوں کے اندر ان کے جو سب سے پہلے کلمات پڑے
وہ کلمات کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطعموا الطعام، کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب پھیلایا کرو، اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس کی مدد کیا کرو، اگر تمہارے پاس کوئی مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کیا کرو، اگر کوئی بھوکا مل جائے تو اس کو کھانا کھلایا کرو، اگر کوئی پیاسا مل جائے تو اسے پانی پلایا کرو، اور رات کو نماز کو لازم پکڑو جب کہ لوگ میٹھی نیند سو رہے ہو۔ اگر تم یہ اعمال کرو گے تو آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی الفاظ حضرت عبداللہ بن سلام کے کان میں پڑے تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ یہ تو بہت اچھی تعلیم ہے، بہت اچھے اخلاق ہیں۔ اس کے بعد جب وہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے، جب آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو فوراً پکار اٹھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے چہرے پر جیسے ہی نظر پڑی، حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تعلیم تو بہت اچھی ہے، لیکن جب میں نے چہرے کو دیکھا تو میرے دل نے فوراً پکار کر یہ کہا کہ عبداللہ یہ جو چہرہ ہے کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ فوراً وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بھی آپ کسی مجلس میں بیٹھتے تو صحابہ آتے، کبھی کبھار ایسے احباب بھی آتے جو ابھی تک آپ کو دیکھے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی مجلس میں آتے تو فوراً یہ کہتے کہ یہ جو چہرہ ہے کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی سنتے تو اسلام میں داخل ہو جاتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہی تعلیم دیتے کہ دیکھو جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے گردن کے اندر اسلام کا جو توق ہے اس توق کو ڈالو اور ہر جگہ اس کے اوپر مواظبت کے ساتھ عمل کرو۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم جو ہے مسجد میں تو مسلمان بنے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی تجارت میں جاتے ہیں، کسی میدان میں جاتے ہیں، کسی اور جگہ جاتے ہیں تو دور سے شناخت بھی نہیں ہوتی کہ یہ مسلمان ہیں، نہ چہرے کے اوپر داڑھی ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ اسلامی لباس ہے، اور نماز کے لیے اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم کھیل رہے ہوتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اذان ہوتی ہے تو غیر تو نہیں آتے ہیں، اسی طریقے سے مسلمان بھی نہیں آتے ہیں۔ ہمارا طرز، ہمارا رہنے کا ڈھنگ یہ سب بتاتا ہے کہ یہ اذان ہمارے لیے نہیں ہے، اور ہم جو ہے مسلمانوں کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مرتبہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تمہارے گردن کے اندر اسلام کا توق ڈال دیا گیا ہے، تمہارے 24 گھنٹے کی زندگی میں اسلام سامنے ہونا چاہیے، اسلام کے احکامات سامنے ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اور ایک بات میں کہتا یہ چلوں کہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اسلام میں آنے کے لیے کوئی لمبا پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبی تقریب کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑے اللہ والے کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے شیخ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ اقرار کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میں نے اللہ کو ایک جانا اور ایک مانا، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں سب کی میں تردید کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، ہمارے بڑے علماء یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آج جو ہے فتنوں کا دور ہے، آج فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ ایک اور ایک چیز کا اضافہ کیا جائے کہ وہ یہ بھی اقرار کرے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتا ہوں۔ اس لیے کہ بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو محمد کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کو آخری نبی نہیں مانتے، اور جو آپ کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ اس لیے آج لوگ جو ہے فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد کو بھی مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ ہے کہ اور بھی نبی آئیں گے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج کے حالات کے حساب سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، رسول اللہ کو رسول مانو اور ان کو آخری نبی مانو۔ اس عقیدے کے ساتھ جب تم یہ کلمات پڑھ لو گے تو اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ معزز سامعین کرام، آج کل ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، ایمان کو سمجھا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج ایک مرتبہ کر لیا، مسجد میں آ جاتے ہیں اور کہیں جلسہ ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں، اور ہم وائٹ کپڑا استعمال کرتے ہیں، ٹوپی پہن لیتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام چیزیں اسلام کی جو ایک عمارت ہے اس کے ستون ہے، ایک پلر ہے، اور اس کے بغیر عمارت قائم ہو نہیں سکتی ہے۔ لیکن میرا ایک سوال یہ ہے
کہ اگر ایک عمارت کھڑی کی جائے، چھت ہے اور اس کے 5 سے 10 تک اس کے جو ہے ستون ہیں، لیکن کھڑکی نہیں ہے، فیان نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے، اور یہاں پر فرش نہیں ہے، اور بہت ساری جو دیگر لوازمات ہیں گھر کے، اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ ذرا بتائیے کہ ایسی تعمیر جس کے اندر چھت ہے اور پلر ہے، کیا ہم اس کے ذریعے سے نفع اٹھا سکتے ہیں؟ ہرگز نفع اٹھا نہیں سکتے، اور ہر عقل مند یہی کہے گا کہ ابھی یہ تعمیر نامکمل ہے، ابھی اس کے اندر کھڑکیوں کی ضرورت ہے، فیان کی ضرورت ہے، اے سی کی ضرورت ہے، اس کے اندر فرش کی ضرورت ہے، اس کے اندر کرنٹ کی ضرورت ہے، اس کے اندر اور دیگر چیزوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے زکوٰۃ دے دی، ہم نے حج ادا کیا، اور ہم نے کبھی کبھار کچھ صدقہ خیرات کر دیا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کامل مکمل طور پر ہم مسلمان ہو گئے، عزیزان گرامی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے غریبوں کی ہمدردی ہونا چاہیے، مسکینوں کی ہمدردی ہونا چاہیے، اور جو مظلوم ہیں ان کے خلاف آواز کو بلند کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ ہیں تو ہم ابھی پورے طریقے سے اسلام کو سمجھے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی آج ہم نے جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اس دھوکے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اسلام کے احکام کو تو مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، مثال کے طور پر نماز ہے، نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اللہ کا حکم ہے پڑھنا بھی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کا انکار نہیں کرتا، نماز چھوڑتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ فاسق ہے، گنہگار ہے، کافر نہیں کہیں گے، اس کو گنہگار کہا جائے گا، اس کو فاسق کہا جائے گا، لیکن کافر نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر اس نے انکار کر دیا کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، نماز نہیں ہے اسلام میں، اگر یہ کہتا ہے تو اس موقع پہ یہ کہا جائے گا کہ یہ کافر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایک شخص ہے، داڑھی نہیں رکھتا ہے چہرے پہ، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، تو ہم بھی اس کو مسلمان کہیں گے۔ داڑھی ایک سنت ہے، نہ رکھنے کی وجہ سے اسے گناہ ہوگا، یہ اور بات ہے، لیکن اگر داڑھی کا انکار کرتا ہے، اسے بوجھ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسلام میں داڑھی نہیں ہے، ان لوگوں نے ایسے ہی رکھ لیا ہے، تو وہاں پر کفر کا اس کے اوپر فتویٰ لگایا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ نماز وغیرہ تو پڑھتا ہے، لیکن نبوت کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن آخری نبی ہونے کا اقرار نہیں کرتا، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل سے عقیدہ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نئے قیامت تک آنے والے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی آج کل ہمارے زندگی کے اندر اسلامی احکامات کتنے ہی آتے رہتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بسا اوقات اپنے کم علمی کی وجہ سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں، تو اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بہت ہی باریک چیز ہے، نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے، لیکن نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹی چیز ہے مسواک، آپ دیکھ لیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک فرمایا کرتے تھے، اور آپ بہت ہی ہمیشہ پاکیزگی کو پسند فرماتے تھے۔ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کر دیں، جب بھی نماز کا موقع آتا تو مسواک کر دیں، رات کو سونے کے موقع پر مسواک کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو آپ بتائیے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا۔ مسواک کوئی معمولی سنت نہیں ہے، مسواک کوئی فرض چیز بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی محبوب سنت ہے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص مسواک پر مواظبت کرتا ہے، مسواک کا اہتمام کرتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کے لیے جنت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی ذرا سوچئے کہ مسواک ایک چھوٹی سی سنت ہے، لیکن عظیم الشان سنت ہے۔ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہماری بہت ساری بیماریوں سے حفاظت بھی ہوتی ہے، اور ہمارا منہ بھی بالکل صاف اور پاک ہوتا ہے، اور سب سے اہم جو فائدہ ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ مسواک کتنی عظیم الشان سنت ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جنگوں میں ایک جنگ ایسی بھی ہے کہ مسلمانوں نے مسواک کو اٹھایا، صرف دانتوں سے چبایا، تو دشمن نے صرف مسواک کرنے کے طریقے کو دیکھ کر اور مسواک کو دیکھ کر انہوں نے اپنی جو میدان تھا، اپنا جو قلعہ تھا وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ارے مسلمان تو لکڑیوں کو چبا رہے ہیں، کہیں ہم کو بھی نہ چبا ڈالے، یہ سوچ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ ایک چھوٹی سنت کے ذریعے سے بھی بڑی بڑی جنگیں بھی جیتی گئی ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر سنتوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اور اسلام کے احکامات کتنے ہمارے پاس آ
رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دل کے اندر اس کی وقعت، اس کی عظمت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج بے شمار سنتیں ہم چھوڑ بھی رہے ہیں اور بہت سارے لوگ تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اسلامی احکامات پر جو ہے ہنسی مذاق نہ کریں، اس پر مواظبت کریں۔ اگر مواظبت نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم یہ کریں کہ اس کو کھیل تماشا نہ بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیا کام کیا؟ یہی کام کیا کہ آپ نے اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پھیلایا اور لوگوں کو بتلایا، اور ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اللہ کے احکامات کو لوگوں تک بتائیں اور پھیلائیں اور پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ہم یہ کریں کہ ہمارے وجہ سے کبھی اسلام کے نام پر کوئی دھبا نہ آ جائے۔ آج ہمارا ایک ایسا مزاج بن گیا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی آ کر اسلام کے خلاف بات کرتا ہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ اس نے ایسا کہا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اسلام کے بارے میں یہ کہا، اور ہم خود ہیں، ہم ایک مسلمان ہیں، لیکن اسلام کے خلاف ہمارا عمل ہوتا ہے تو ذرا سوچئے کہ غیر کے سامنے کیا جائے گا میسج، کیا جائے گا پیغام کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسا کام کیا کرتے ہیں۔ یہ غیروں کے سامنے جب جائے گا تو غیر جو ہے اسلام سے قریب نہیں آئے گا، اسلام سے دور جائے گا، وہ مسلمانوں سے دور جائے گا۔ اس لیے میری اور آپ کی شدید ترین ضرورت یہ ہے کہ ہم اسلام کو پھیلانے والے بن جائیں، اسلام کو روکنے والے نہ بن جائیں۔ آج کل بہت سارے احباب یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا ہمارے پڑوس میں ایک شخص ہے جو مسلمان ہے لیکن ہمیشہ تکلیف دیا کرتا ہے، جھاڑو تو اپنے گھر میں مارتا ہے، کچرا لا کر میرے آنگن میں ڈال دیتا ہے۔ جب بھی رات کا موقع ہوتا ہے، ہمارے گھر میں بڑے ماں باپ ہیں، بیمار ہیں، وہ سو رہے ہوتے ہیں، لگاتا ہے دھوم دھام سے کوئی قوالی لگاتا ہے، کوئی گانا لگاتا ہے، کبھی تو آیت بھی پیش کر دیتا ہے، کبھی کچھ لگاتا ہے، اور اس کی وجہ سے میرے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم جب کہنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑنے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کی آن نہیں ہے کہ اس کے کسی بھی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے، اور خاص طور سے پڑوسی کو پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی، حضرت جبریل علیہ السلام نے بار بار آ کر آپ کو یہ حدیث بیان کی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسی کو وراثت میں شامل نہ کر دے۔ یعنی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کے گھر ہوا کرتے تھے، غیر مسلم ان کا پڑوسی بننا پسند کیا کرتے تھے، اور مارکیٹ میں جو ریٹ چلا کرتا تھا گھروں کا، وہ اس سے زیادہ قیمت دے کر مسلمان کا پڑوسی بننے کی وہ تمنا کیا کرتے تھے۔ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اگر مارکیٹ میں 1 لاکھ میں اس زمانے میں اگر گھر بک رہا ہے تو ان کا یہ تقاضا ہوتا کہ اس مسلمان کے بازو میرا گھر ہونا چاہیے، 1 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ یہ لے لو، لیکن وہ گھر میرے ہاتھ کو فروخت کر دو۔ جب وجہ پوچھی جاتی تو وہ یہی کہتے کہ وہاں کا جو مکاندار ہے، جو بازو رہنے والا ہے، وہ پڑوسی وہ بہت ہی اچھا ہے، اس لیے میں وہ گھر لینا چاہتا ہوں، گرچہ کی قیمت زیادہ ہی کیوں نہ جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جو پڑوسی تھا وہ غیر مسلم تھا، لیکن وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، عبادت کو دیکھ کر نہیں کہہ رہا ہوں، اخلاق کو دیکھ کر، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، رات کی نمازیں پڑھتے ہیں، دن کی نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ وہ غیر آ کر ہم کو رات بھی نہیں دیکھتا ہے، ہمارے دن کے کام کو دیکھتا ہے، ہمارے تجارت کو دیکھتا ہے، ہمارے معاملات کو دیکھتا ہے۔ جب وہ ہمارے معاملات کو صحیح دیکھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ اسلام کے قریب آتا ہے۔ اگر ہم پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے بن جائیں گے اور پڑوسیوں کو نقصان پہنچانے والے بن جائیں گے تو ذرا بتائیے کہ کیا غیر ہمارے قریب آئیں گے؟ ہمارے قریب نہیں آئیں گے بلکہ ہمارے دشمن بن جائیں گے اور اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے والے بن جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارا ہر کام اسلام کے موافق ہونا چاہیے اور ہمارے ہر کام سے اسلام ہی ٹپکنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم یہ کہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہمارا جو ہے کھانا پینا اگر حرام ہے تو ذرا بتائیے کہ جس مال سے، حرام مال سے اگر آدمی کے پرورش ہوگی تو کیا وہ جسم اس کو نفع پہنچائے گا؟ ہرگز نفع نہیں پہنچائے گا۔ آج کل بہت سارے احباب یہ کہا کرتے ہیں کہ مولانا ہم جب اپنے بچوں کو اتنا زیادہ وقت دیتے ہیں، مال لگاتے ہیں، لیکن یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے نافرمان بن جاتے ہیں اور ہماری بات نہیں سنتے ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی جو تربیت کرنے کا موقع تھا بچپن کا، اس کو ہم نے گنوا دیا، اس لیے کہ تربیت کا جو موقع ہے وہ بچپن کا موقع ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اسی زمانے سے میری اور آپ کی اور پوری
امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی جو پرورش اور ان کی جو تربیت ہے اسلامی ڈھانچے کے موافق کرے، اپنے خواہشات کے موافق نہ کرے، اس لیے کہ اگر ہم اپنے خواہشات کو بچوں کے اندر سکھائیں گے، جب وہ کل بڑا ہو جائے گا تو وہ نہ آپ کی بات مانے گا نہ اسلام کی بات مانے گا۔ وہ اگر مانے گا تو اپنے گلی کوچوں میں رہنے والے جو خراب دوست ہوں گے، جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہوگا، ان کی بات مانے گا، اور اس موقع پر رونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں جا رہے تھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ولیوں کے سردار گزرے ہیں، بہت بڑے ان کے القابات ہیں، اور ایک بہت بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ جب وہ سفر میں نکلتے تو ہزاروں شاگردین ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہے تھے، دوران جنگل آپ نے دیکھا کہ ایک جنگل کے کنارے میں حضرت خواجہ بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ کپڑے پھٹے پرانے ہیں، میلے ہیں، اور بال بھی میلے کچیلے ہیں، اور دور سے حیت ایسی لگ رہی ہے کہ کوئی دیوانہ ہے، قریب جا کر کوئی بات کہیں گے تو وہ الٹا اس کے اوپر غصہ کر دے گا، ایسی حیت بنائے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ چلو ہم ان کے پاس جا کر سلام کریں گے، ایک دو بات کریں گے۔ شاگردوں نے کہا کہ مولانا شیخ یہ جو ہے ہم کو دیوانہ لگ رہا ہے، آپ اس کے قریب نہ جائیے، کہیں آپ کو غصہ نہ کر دے، کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر دے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے یہ دیوانہ ہے، لیکن یہ دیوانہ کسی دنیا کی محبت میں نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کا دیوانہ ہے، اور یہ اللہ کا باوفا بندہ ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہلول دانہ کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور السلام علیکم کہتے ہیں، اور بہلول دانہ وہیں لیٹے لیٹے یہ کہتے ہیں کہ وعلیکم السلام۔ فرماتے ہیں کہ کون؟ حضرت جنید کہتے ہیں کہ میں جنید بغدادی ہوں۔ حضرت بہلول کہتے ہیں کیا وہی جنید بغدادی جو لمبی لمبی چوڑی تقریریں کیا کرتے ہیں، جن کی خانقاہیں ہیں، جن کے دربار میں بہت سارے احباب آیا کرتے ہیں، کیا وہی جنید بغدادی؟ جنید بغدادی کہتے ہیں ہاں حضرت میں وہی جنید بغدادی ہوں، یہ سب اللہ کا فضل ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جنید بغدادی یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ کس سے کہتے ہیں؟ بہلول دانہ سے، جن کی ظاہری کیفیت ایسی ہے کہ لوگ ان کو دیوانہ کہتے ہیں، بچے ان کو ستاتے ہیں۔ وہاں جنید بغدادی یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے ذرا کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنید تم کو معلوم ہے کھانے کی سنتیں کیا ہیں؟ تم کو معلوم ہے کھانے کی سنتیں کیا ہیں؟ آپ ذرا سوچئے کہ بچہ مکتب میں اگر آتا ہے 8-10 دن کے اندر کھانے کی سنتیں جان جاتا ہے، اگر کوئی آدمی 3-4 دن جماعت میں جاتا ہے تو کھانے پینے کی سنتیں وہ جان جاتا ہے۔ یہ وقت کے بڑے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، شیخ وقت ہیں، ان سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اگر کھانے کی سنتیں معلوم ہے تو سناؤ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کی سنتیں فرمائی کہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، نہ پوچھنا، کلی کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دسترخوان بچھانا، یہ تمام کی تمام چیزیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا، جتنے بھی سنتیں تھیں وہ تمام کی تمام گنا دیں۔ تو حضرت بہلول دانہ نے فرمایا کہ ہو گیا جنید، تم نے سنا دی۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ حضرت میں نے سنا دی۔ اس کے بعد حضرت بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جنید تم نے تمام سنتیں تو گنوا دی، لیکن ایک اہم جو چیز تھی اس کو بھول گئے۔ وہ اہم چیز کیا ہے؟ وہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ روزی جو ہو وہ حلال ہو، روزی جو ہو وہ حلال ہو، اس لیے کہ اگر حرام روزی سے انسانی جسم کی پرورش ہوگی تو یہ جسم اس کو جہنم کی آگ میں لے کر جائے گا۔ اگر کوئی بندہ پورے زندگی کے اندر حرام مال کھاتے ہوئے کعبے کے اندر جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر رو رو کر بھی دعائیں مانگے گا تو حدیث یہ بتاتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو شدید اس بات کی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں ہم جو غذا کھا رہے ہیں اس کے اندر ہماری نظر ہماری غذا پر ہو کہ ہماری غذا حلال ہو، حرام کا دانہ ہمارے پیٹوں میں نہ جائے، اس لیے کہ اگر حرام دانے سے ہم اگر بڑھیں گے، ہمارے بچوں کی پرورش ہوگی تو وہ بچے آگے چل کر آپ کا سہارا نہیں بنیں گے، آپ کے لیے درد سر بنیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے اسلامی اخلاق آئے، اسلامی تعلیمات آئے، اور ہم پورے طریقے سے اسلام والے بن جائے، اور ہم کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں مسلمان، بلکہ ہمارا طرز عمل یہ بتائے اور ہمارا ظاہر بھی بتائے، ہمارا باطن بھی یہ بتائے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کا فالوور ہے، اور یہ اسلام کو جاننے والا ہے، اسلام کو ماننے والا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے بہت ساری احادیث ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو ہم کو یہ بتاتے ہیں اور ہم کو یہ اس بات پر ابھارتے ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے
یہ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے یہ ہمارے خواہشات کے موافق نہ ہو بلکہ اللہ کی مرضی، اللہ کے رسول کی مرضی کے موافق ہوگی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ جو بندہ دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزار کر جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس سے یہ کہیں گے کہ تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جس کا تمہارا دل تقاضا کرے گا۔ تم نے دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزاری تھی، من چاہی زندگی چھوڑ دی تھی، اب جنت میں تم من چاہی زندگی گزارو۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان آیتوں کو سمجھنے، ان احادیث کو سمجھنے اور مجھے اور آپ کو کامل طریقے سے اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔